اندھیروں کو ختم کرنے والی رسول اللہ کی سنت اور سیرت ہے۔ جاہلیت جدیدہ میں بھی اندھیروں سے اور ظلمات سے نور کی طرف نکال کر لانے والی رسول اللہ کی سنت اور سیرت ہی ہو۔ ذہن جو ایک نسخہ آزمایا جا چکا ہے، اس نسخے کے علاوہ اور کوئی نسخہ بھی نہیں ہے، تو وہی نسخہ آج بھی کارآمد ہوگا۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے جا کر، چونکہ ہم نے مکی اور مدنی زندگی کو آگے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، لیکن آج میں اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے بغیر تان کے، بغیر تشنیع کے، بغیر کسی کو مورد الزام کیے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول اور معاشرے کے اندر جو خرابی دیکھا کرتے تھے، سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھتے تو گھر ہی سے اس کی اصلاح شروع کرتے تھے، اور ہمیں اللہ کے فضل سے علماء دیوبند کا جانشین کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی قسم کھا کے بغیر تکلف کے، بغیر تصنع کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، نبی، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہا، وہ تو بہت بڑی شخصیات ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کل کے جن ہم کو جانشین علماء دیوبند کہا جاتا ہے، خدا کی قسم آج کے جتنے جانشین ہیں علماء دیوبند کے جو سرخیل ہیں، قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا شیخ زکریا، اس کا نام لو، اللہ کی قسم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ سچی بات ہے، لیکن چونکہ جانشینی آ گئی ہے نام کی حد تک، اس لیے فرض پورا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ہماری ذات کو تانا دے، اس کی مرضی، کوئی ہمارے اکابر کو کافر کہے، اس کی مرضی۔ ہمارے اکابر نے قاری طیب صاحب کی کتابیں آپ دیکھیں گے، خلیل احمد سہارنپوری کی آپ براہین قاطعہ دیکھیں گے، حضرت زکریا کی تصانیف آپ دیکھیں گے، حق کو واضح بھی کرتے تھے اور دشمنوں کے اعتراضوں سے بالکل بچ کر، اور ذاتیات کو بالکل نہیں چھیڑا کرتے تھے۔ کوئی ہماری ذاتیات کو اگر مورد الزام بناتا ہے، تان کرتا ہے، تشریح کرتا ہے گلی کوچوں میں، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو صرف حق کی بات پہنچانا ہے۔ اگر اس پہنچانے میں ہم نے کوتاہی کی، ہم جانشین نہیں ہوں گے، ہم خلف الرشید تو ہو جائیں گے، خلف الرشید نہیں ہوں گے۔ فرق تھوڑا سا ہے جزم کا اور زبر کا۔ جو خلف الرشید ہوتا ہے وہ برا جانشین ہوتا ہے، جو خلف الرشید ہوتا ہے وہ حقیقی جانشین ہوتا ہے، صحیح جانشین ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس موقع پہ میں یہ فرق واضح نہ کروں اور میں آنکھیں موند کر چلا جاؤں، ربیع الاول گزر جائے، تو پھر میں اس سٹیج کا حق ادا نہیں کر رہا، میں اس ممبر و محراب کا فرض نہیں نبھا رہا۔ اس لیے میں مسئلے کی حد تک جو فقہائے کرام نے لکھا، ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں، فقہائے احناف کی تصریحات کے مقلد ہیں، ہم حدیث، سنت اور قرآن مجید کی تصریحات کے جو ہے وہ کتاب فرمان ہیں، اسی کی اطاعت میں، اسی کی اتباع میں میں آپ کے سامنے آج صرف میلاد اور سیرت کا فرق آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اس امت کو جو منانے پہ لگا دیا گیا ہے، یہ امت تو اپنانے کے لیے آئی تھی۔ اصل میں یہ امت اپنانے کے لیے آئی تھی۔ جو چیزیں اپنانے کی تھیں ان کو چھوڑ دیا گیا، جو چیزیں منانے کی تھیں ان کو دھوم دھام سے منایا گیا، ان کو شور شرابے سے منایا گیا، اور جس نے یا تو نہ منایا، یہ جو منانے کا جس نے مخالفت کی کہ ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، فقہائے احناف سے ثابت نہیں ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، ناراض نہ ہوں، آپ کے گلی کوچے میں آپ سنتے ہیں، اگر آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نہ آتی تو مجھے ممبر پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ نہ کہا جاتا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ پیغمبر کے گستاخ ہیں، ان کو خوشی نہیں ہے، یہ ابلیس کی اولاد ہے، یہ شیطان کی اولاد ہے، شیطان خفا ہوتا ہے، ابلیس ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ منانا کس کا کام ہے، اپنانا کس کا کام ہے، اور پھر دوسروں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا کس کا کام ہے۔ میں صرف یہ سیرت آپ کے سامنے فرق ذکر کروں گا۔ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ ایک آدمی آئے خطیب صاحب، اور وہ خطیب صاحب اٹھ کر یہ کہے کہ یہ میرے سامنے سپیکر ہے، یہ میرے سامنے مائک ہے، 1 گھنٹہ اس پہ تقریر کرے، 1 گھنٹے کی تقریر میں یہ ثابت کرے کہ یہ مائک ہے، یہ ثابت کرے یہ جاپان کا بنا ہوا ہے، یہ ثابت کرے یہ بجلی
پہ چلتا ہے یہ ثابت کرے کہ اس سے آواز اونچی ہوتی ہے اور یہ اچھی آواز کر کے پیش کرتا ہے اور یہ انسان کی آواز کو پس سے اونچا کر دیتا ہے. 1 گھنٹے کی تقریر میں یہ مائک کو مائک ثابت کرے, سپیکر کو سپیکر ثابت کرے, لوڈ کو لوڈ ثابت کرے, بجلی کو بجلی ثابت کرے, مشین کو مشین ثابت کرے. 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد کوئی عاقل نہیں, کوئی بالغ نہیں, کوئی بڑا نہیں, کوئی باشعور نہیں, صرف 10 سال کا بچہ جس کو بولنا آتا ہے وہ کھڑے ہو کر پوچھ لے آپ نے 1 گھنٹہ ہمارا بھی ضائع کیا, اپنا بھی ضائع کیا, آپ یہ تو بتا دیجئے اس کے سپیکر ہونے کا انکار کس نے کیا ہے, اس کے مائک ہونے کا انکار کس نے کیا ہے. آپ کے ان سامعین میں سے کوئی 10 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک کوئی ایک بھی منکر ہے کہ یہ بجلی پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا, آیا یہ جاپان کا بنا ہوا ہے یا نہیں ہے, یہ سپیکر ہے یا نہیں ہے, یہ مائک ہے یا نہیں ہے. اس کے پاس جواب کوئی بھی نہیں ہے. گھنٹہ اس نے تقریر جھاڑی. میں نے کہا اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک ہے میلاد, ایک ہے رسول اللہ کی سیرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں نہ یہودی کا اختلاف ہے, نہ عیسائی کا اختلاف ہے, نہ پارسی کا اختلاف ہے, نہ مجوسی کا اختلاف ہے, نہ ہندو کا اختلاف ہے, نہ سکھ کا اختلاف ہے, نہ بدھ مت کا اختلاف ہے, نہ کسی مشرک کا اختلاف ہے, نہ کسی صابی کا اختلاف ہے, نہ کسی ستارہ پرست کا اختلاف ہے, نہ کسی آتش پرست کا اختلاف ہے. کسی نے اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو شروع ہوتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے جب آقا پہ جبریل وحی لے کے آتا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور میرے آقا کوئی صفا پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں انما بعثت نبیا, میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. فقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جو صادق کہتے تھے, جو امین کہتے تھے, جو امانتدار کہتے تھے, جو سچا کہتے تھے, جو کھرا کہتے تھے, جو اچھا کہتے تھے, جو آئیڈیل کہتے تھے, جو سروں کا تاج مانتے تھے, جو اپنا بڑا کہتے تھے, جو سپرست ماننے پہ فخر کرتے تھے, جو حجر اسود کو اس کے ہاتھوں سے اٹھا کر رکھنے پہ راضی تھے, جو حرب فجار کو اس کے کہنے پہ ختم کرنے پہ راضی تھے, جو خاندانی جھگڑوں کو اس کے کہنے پہ مٹانے پہ راضی تھے, جو خونی جھگڑوں کو آپس میں شیر و شکر ہونے پہ راضی تھے. انہوں میں سے سب سے پہلے چچا نے پتھر مارا, تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا, تبا لک لسائر اليوم, تیرے لیے ہلاکت کو تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا. دیکھ لیجئے پیدا ہوا پیغمبر, مکے میں آیا پیغمبر, حرم کے اندر آیا پیغمبر, 40 سال گزارے پیغمبر, صادق اور امین ہے, لیکن کسی نے اختلاف نہیں کیا. ہر ایک نے سر پہ اٹھایا, ہر ایک نے صادق و امین کہا, لیکن اختلاف کی بنیاد اس دن سے پڑی ہے جس دن سے رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے, جس دن سے رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا ہے. گویا پتہ یہ چلا اختلاف میلاد میں نہیں ہوتا, اختلاف سیرت میں ہوا کرتا ہے. اختلاف سیرت میں, پھر تو کیوں نہیں میلاد کو چھوڑ کر سیرت پہ کیوں نہیں آتا, پھر تو سیرت کو بیان کیوں نہیں کرتا. جو چیز اختلافیہ منوایا تو اس کو جاتا ہے, دلائل تو اس کے دیے جاتے ہیں, مبرہن تو اس کو کیا جاتا ہے, واشفات تو اس سے کیا جاتا ہے. جو سیرت ہوتی ہے, پھر میرے بزرگ نے بڑی پیاری بات کہہ دی, فرمایا ایک ہے میلاد, ایک ہے سیرت. میلاد منانے کی چیز ہے اور سیرت اپنانے کی چیز ہے. رب ذوالجلال کا احسان ہے, اللہ نے اپنانے والی ہمیں عطا کر دی ہے, اللہ نے اپنانے والی ہمیں عطا کر دی ہے. اس پہ فخر ہو, اس پہ خوشی ہو. رب ذوالجلال نے ہمیں اپنانے والا بنایا ہے, ہمیں سیرت والا بنایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک طرف میلاد کی کانفرنس, ایک طرف سیرت کی کانفرنس ہے, تو پھر سیرت کی کانفرنس علماء دیوبند کے ہاتھ میں آئی ہے. پھر میں ایک جملہ اور کہتا ہوں, ہمارے اکابر 40 سال دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کرنے والا, محتمم بننے والا حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نبر اللہ مرتدہ, حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے لکھا, ہمارے اکابر نے ہمیں رسول اللہ کے ساتھ جو عشق سکھایا, رسول اللہ کے ساتھ جو محبت سکھائی, رسول اللہ کے ساتھ جو حب سکھایا, رسول اللہ کے ساتھ جو والہانہ تعلق سکھایا, وہ تعلق بچوں والا نہیں ہے, بڑوں والا ہے, بے شعوروں والا نہیں ہے, باشعوروں والا ہے, بے سمجھوں والا نہیں ہے, سمجھداروں والا ہے. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہو, سمجھداری کیا ہوتی ہے, نہ سمجھی کیا ہوتی ہے, بے شعوری کیا ہوتی ہے, اور شعور کیا ہوتا ہے, اور جو بڑوں کا کام کیا ہوتا ہے, چھوٹوں کا کام کیا ہوتا ہے. قاری طیب صاحب نے لکھا, فرماتے ہیں گھر میں مہمان آ جائیں اور مہمانوں کی آنوں پہ گھر میں 2 طرز عمل ہوتے ہیں. ایک طرز عمل بچوں کا ہے, ایک طرز عمل بڑوں کا ہے. بچے گلی میں خوشیاں منائیں, بچے ناچیں کودیں اور کھیل کود کریں. کوئی پوچھے کیوں خوش ہو, کہتے ہیں اس لیے ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں, اچھے کھانے پکیں گے ہم بھی کھائیں گے, اچھے کھانے پکیں گے ہم بھی کھائیں گے. بچوں کی خوشی کھانے کی حد تک, بچوں کی خوشی پینے کی حد تک, بچوں کی خوشی بہترین لباس پہننے کی حد تک, بچوں کی خوشی منانے کی حد تک, یہ بچوں کا طرز عمل. لیکن اسی
کسی گھر میں جس میں مہمان آئے ہیں ذرا بڑوں کو دیکھو، ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے، رنگ بدلتا ہے۔ والد کہتا ہے سبزی لے کے آؤ، والد کہتا ہے گوشت لے کے آؤ، کوئی کہتا ہے مرغی لے کے آؤ، کوئی کہتا ہے تلائی بچھا دو، کوئی کہتا ہے پانی لا کر ہاتھ دھلاؤ، کوئی کہتا ہے ذرا بستر بچھاؤ، کوئی کہتا ہے سرانا اور تکیہ دو، کوئی کہتا ہے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کوئی کہتا ہے ان کو چائے پلاؤ پانی پلاؤ، شربت چائے پانی کھانا پینا کرنے کے بعد ماں بھی پریشان والد بھی پریشان۔ کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں مہمان آئے کہیں ناراض ہو کے نہ چلے جائیں، مہمان آئے کہیں ناراض ہو کے نہ چلے جائیں۔ ان کے آنے کا مقصد پوچھے نا، کھانا کھانا تو مقصد نہیں ہے، ان کو کھلانا مقصد ہے، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں، آج تو مہمان آئے نا، ان مہمانوں کی آمد کا مقصد تو پوچھو۔ ماں پوچھتی ہے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، باپ پوچھتے ہیں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، مقصد وہ بتاتے ہیں، پورا یہ کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے کہتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ کی خدمت میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کمی ہوئی ہے، ہم پوری طرح آپ کا حق کی خدمت ادا نہیں کر سکے۔ ایک طرز عمل بچوں کا تھا، ایک طرز عمل بڑوں کا تھا، بچوں نے خوشیاں منائی کھانے پینے کے لیے، اور بڑوں نے فکر کی مقصود کو سمجھنے کے لیے، مقصد کو سمجھنے کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشیاں ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی نے رسول اللہ کی بعثت کا جلوس نکالا ہے؟ آج تک کسی نے رسول اللہ کی رسول بننے کا جلوس نکالا ہے؟ پھر میں اس پر ایک بات اور کہتا ہوں، دیکھو لوگ کہتے ہیں 10 محرم آ گئی، 10 محرم کا جلوس ہے جلوس ہے جلوس ہے، ہر طرف جلوس ہے۔ گورنمنٹ جو باہر سے کما کے لاتی ہے، گورنمنٹ جو کشکول بچھا کر لاتی ہے، گورنمنٹ جو باہر سے بھیک مانگ کر اس قوم کی نام پر لاتی ہے، اربوں روپیہ 10 محرم کے جلوسوں پہ اڑا دیا جاتا ہے۔ کہیں ہیلی کاپٹر پھر رہا ہے، کہیں نگرانی ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ جو ہے وہ قوم کا روپیہ قوم کا پیسہ 10 محرم کے جلوسوں پہ اڑایا جاتا ہے۔ 1.5% اقلیت کی خاطر ہمارا یہ سنی قوم کا 98% سنی قوم کا مطالبہ ہے کہ یہ پیسہ سنی قوم کا پیسہ ہے، مملکت کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، اس کو 1.5% شیعہ اقلیت کو اگر امام باڑوں میں پابند کر دو، باہر نہ نکالو، اتنا پیسہ نہیں لگتا اور یہ ملک اتنا مقروض نہیں ہوتا۔ 10 محرم کا جلوس ہے، کہتے ہیں اس کی نگرانی ہے، اور 12 ربیع الاول کا جلوس ہے، پورے ملک میں رستے آویزاں ہیں، اور قوم کی بجلی ضائع ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، تبذیر ہو رہی ہے، ناجائز پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، جس کو فقہاء نے ناجائز کہا ہے، جس کو ائمہ نے ناجائز کہا ہے، جس کو مفتیان کرام نے ناجائز کہا ہے۔ میں پھر ایک بات اور کہتا ہوں، یہ تو میرے موضوع سے خارج ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں 10 محرم کا جلوس ہے، 12 ربیع الاول کا جلوس ہے، اور جلوس کا عربی میں معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ یہ چلنے کو جلوس کہتے ہیں، دوڑنے کو جلوس کہتے ہیں، پھرنے کو جلوس کہتے ہیں، رستوں کو بند کرنے کو جلوس کہتے ہیں، جبکہ جلوس کا عربی میں معنی بیٹھنا ہوتا ہے، چلنا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ عربی جاننے والوں کو پوچھو جلوس کا معنی کیا ہے، جلوس کہتے کس کو ہے؟ جلوس چلنے کو نہیں کہتے، جلوس پھرنے کو نہیں کہتے، جلوس دوڑنے کو نہیں کہتے، جلوس تو کہتے ہیں بیٹھ جانے کو، ایک جگہ بیٹھنے کو جلوس کہتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا رسول اللہ آئے تھے، میں ایک تمہید ذکر کروں گا، ایک حکم ذکر کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہلیت قدیمہ میں نے پچھلے جمعہ ذکر کی، اور میں نے کیا کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو جاہلیت تھی وہ کب شروع ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 سالوں کے بعد، حضرت عیسیٰ کے جانے کے 70 سالوں کے بعد انجیل کو بدل دیا گیا، انجیل بدلی تو اس میں تحریف ہوئی اور جاہلیت شروع ہوئی، اور پھر جاہلیت کا اختتام ہوا 612 عیسوی میں۔ رسول اللہ کی عمر جب 40 سال ہوئی، نبوت ملی، اس جاہلیت کا اختتام ہوا اور جاہلیت پہ پہلی زد پڑی۔ اب اس جاہلیت کا قرآن نے ایک نقشہ کھینچا، قرآن نے کہا کہ یہ نبی جس وقت آتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی، میں وہ رسول ہوں جو تمہارے اوپر آیا ہوں، اور تمہارے اوپر مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ یہ نبی آتا ہے اور پہلے مذہبی لوگوں نے، پہلے دینی لوگوں نے، پہلے مذہبی پیشواؤں نے، پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے پیشواؤں نے جو لوگوں کو رسموں میں بدعتوں میں مبتلا کیا تھا، میں وہ بوجھ تمہارے اوپر سے ہٹانے کے لیے آیا ہوں، ان رسموں کو تمہارے اوپر سے ہٹانے کے لیے آیا ہوں جو مذہب کے نام پر تمہارے اوپر بوجھ ڈال دیے گئے تھے۔ میں اس مذہب کی بیخ و گن اور اس کے رسم و رواج کی بنیاد کو اکھاڑنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی نے اکھاڑا تھا کس طرح؟ رسم و رواج دو طرح کے تھے، ایک رسم تھی جس کو دنیا داری کہتے تھے، ایک رسم تھی جس کو دینداری کہتے تھے۔ یہ دو رسمیں تھی، ایک رسم تھی جس کو دنیا داری کہتے تھے، دوسری رسمیں تھی جن کو دینداری کہتے تھے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، میں ایک ایک مثال دیتا ہوں۔ جس رسم کو وہ دنیا داری کہتے تھے، میں اس کی مثال دوں، جس طرح بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، اور زندہ دفن کرنا شرافت سمجھتے تھے، عظمت سمجھتے تھے، بڑائی سمجھتے
سمجھتے تھے اور اعلیٰ خاندان اس کو اپنی علوے درجات سمجھتے تھے اور معاشرے کے اندر اپنا بڑا پن سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی بچی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی مؤنث نہیں ہے، اس کو وہ بڑا کام سمجھتے تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا اس کو ثواب نہیں سمجھتے تھے، دین نہیں سمجھتے تھے، دنیا داری سمجھتے تھے۔ کچھ رسموں کی وہ پابندی دنیا داری سمجھ کے کرتے تھے اور کچھ رسموں کی پابندی وہ دین داری سمجھ کے کرتے تھے۔ میں مثال دیتا ہوں، توجہ کرنا، حضرت ابراہیم